السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آسان تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تفسیر بھی جانیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آج آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو، یرفع اٹھا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیتی خانہ کعبہ سے، و اسماعیل اور اسماعیل ربنا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار تقبل قبول فرما منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات بیان ہو چکے ہیں، اب چوتھا واقعہ بیان ہو رہا ہے، مگر یہاں ترتیب وقوعی نہیں رہتی، یعنی ترتیب بدل جاتی ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں شہر مکہ بسانے کا واقعہ بیان ہوا، اب بیت اللہ بنانے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو اس شہر کا اصل مقصود ہے۔ گویا پہلے درخت کا ذکر ہوا، اب اس کے پھل کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، اب اس کے ذریعے قبولیت کا ظہور اثر کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنا دیا جس کی برکت سے اس شہر میں امن رہے اور رزق و پھل کی بہتات بھی ہو۔ آئیں اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد آبادی مکہ مکرمہ کے بارے میں چند تفاسیر سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کون سی تھی؟ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا یا اس سے پہلے بھی کعبہ تعمیر ہو چکا تھا؟ اس کے بارے میں تفسیر تبیان القرآن میں مختلف اقوال ہیں، اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو تقریباً 10 اقوال بنتے ہیں، جن کو علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام اقوال اور روایات کو جمع کر کے فرمایا کہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا ہے۔ پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری بار حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور 5ویں بار قوم عمالقہ نے بنایا، اور 6ٹھی بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرال تھے جرم، انہوں نے بنایا، 7ویں بار قصی بن کلاب نے بنایا، 8ویں بار قریش نے بنایا، 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسب منشا کعبہ کو بنایا۔ اس میں 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے اور ایک خارج ہونے کا، درمیان میں دروازے تھے، اور حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، اور یہی بنائے ابراہیم تھی۔ قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے اس کو مکمل بنائے ابراہیم پر نہیں بنا سکتے تھے، اور آپ کی خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس کو بنائے ابراہیم پر ہی بنا دیا جائے، لیکن فتنے کے خدشے سے آپ نے نہیں بنایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کعبے کو بدل دیا ہے۔ 10ویں بار عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو منہدم کر کے قریش کی بنا کے مطابق اس کو بنایا۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جب ہارون رشید کو یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس طرح بنانا چاہتے تھے تو اس نے چاہا کہ کعبہ کو پھر حضرت ابن زبیر کی بنا کے مطابق بنا دے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو منع کیا اور فرمایا میں تم کو قسم دیتا ہوں اب کعبے کو اس طرح رہنے دو، دوبارہ اس کو بار بار منہدم کرنے اور بنانے سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی واقع ہوگی۔ اور اسد حمیری نے سب سے پہلے کعبہ کو غلاف چڑھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا، اور حجاج ابن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں آبادی مکہ کے بارے میں، تاکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں کچھ حاصل ہو سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیٹے کیسے جوان ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ساری تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی، جس طرح کہ تفسیر عزیزی اور تفسیر نعیمی میں موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور بابل والوں کے ایمان سے مایوس ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے گھر مقام حران میں آ گئے۔ ہاران کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعادت مندی دیکھ کر، ان کا رتبہ دیکھ کر حضرت سارہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ روز وہاں تبلیغ فرماتے رہے، مگر سوائے حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ ہاران نے غصے ہو کر اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر سے باہر نکال کیا۔ آپ نے حضرت سارہ سے معاہدہ کیا کہ تم ہمیشہ میری فرمان برداری کرنا اور میں تمہاری بات مانوں گا، اور یہ تینوں حضرات حران سے مصر روانہ ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا، جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کے یا شوہر کو قتل کروا کر عورت پر قبضہ کر لیتا تھا۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ مصر پہنچا تو شاہی پولیس نے بادشاہ کو خبر دی کہ مصر میں بے مثل حسینہ جمیلہ ایک عورت آئی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارہ بے مثل حسین ہوئے ہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ حضرت سارہ کی میراث تھا، یہ بھی یاد رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو سمجھا دیا کہ اگر تمہیں پولیس گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جائیں تو تم یہ نہ کہنا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں۔ تو تم اس نقطہ نگاہ سے کہنا حق تعالیٰ تمہیں اس ظلم سے یا اس ظالم سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر نماز شروع کر لی اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور بادشاہ کو دیکھتے ہی یا بادشاہ نے جو ہے جیسے ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی ان پر فریفتہ ہو گیا، ان پر عاشق ہو گیا اور چاہا کہ کچھ بے ادبی کرے۔ حضرت سارہ نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں۔ ظالم نے فوراً غسل کا انتظام وہاں ہی کر دیا۔ آپ نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھی اور قاضی الحاجات دعا میں مشغول ہوئیں۔ جب ظالم نے دیکھا کہ دیر لگی تو وہ آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور چاہا کہ عین نماز کی حالت میں آپ پر دست درازی کرے۔ اچانک اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے، شل ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، سانس پھول گیا اور منہ سے جاگ جو ہے وہ نکلنے لگی۔ حضرت سارہ نے دعا کی کہ اے مولا اگر یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام آئے گا تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ اسے ہوش آ گیا، پھر وہی ارادہ کیا، پھر ویسا ہی حال ہوا جس طرح اس کا پہلے حال ہوا تھا کہ منہ سے جاگ نکالنا شروع ہو گیا۔ غرض یہ کہ 3 بار یہ معاملہ پیش آیا، تب وہ بولا کہ یہ انسان نہیں، یا جن ہے یا جادوگرنی ہے۔ میرے پاس ایسی ایک عورت اور بھی ہے جس کو میں نے کتبیوں سے حاصل کیا تھا یا کبتیوں سے حاصل کیا تھا، اور میں نے اسے جو ہے وہ اسے میں نے قید کر دیا اور میں اس پر قابو نہ پا سکا، اور اس کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ اسے بھی اس کے حوالے کرو، اسے بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ قید کر دو۔ ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکال دو۔ غرض حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں۔ آپ اس وقت نماز میں مشغول ہی تھے۔ حضرت سارہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ سارہ خاتون نے عرض کیا کہ خیر ہے، رب نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے خادمہ دی جس کا نام ہاجرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہاں سے چاروں اصحاب روانہ ہو کر فلسطین پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ان بزرگوں کو غنیمت جانا اور بہت
زمین نظر کی تو رب نے اس زمین میں اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی، جانور، غلام وغیرہ بے شمار ہو گئے۔ آپ نے مسافر خانے اور لنگر خانے جاری کر دیے اور لوط علیہ السلام کو تبلیغ دین کے لیے روم کی طرف روانہ فرما دیا۔ ایک دن حضرت سارہ عرض کرنے لگیں کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ موجود ہے مگر فرزند نہیں ہے، تم ہاجرہ سے نکاح کر لو، شاید ان سے ہی کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپ نے نکاح کروا دیا۔ حضرت ہاجرہ کے شکم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے شکم سے پیدا ہوئے اور حضرت سارہ نہایت محبت سے انہیں پالتی تھیں اور حضرت ہاجرہ صرف دودھ پلاتی تھیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی تکلیف کے خیال سے فرزند کو گود میں بھی نہیں لیا۔ اللہ کی شان یہ کہ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کو تنہا حجرے میں لیٹا ہوا دیکھ کر محبت پدری اسے گود میں لے لیا اور ان کے رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے کہ حضرت سارہ وہاں پہ آ گئیں اور ان پر غیرت نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا اسی وقت اس کو اور اس کی ماں کو میرے گھر سے نکال کر بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اور آپ نے بہت کچھ سمجھایا مگر کچھ پیش نہ کی گئی۔ یہاں پہ آپ نے ایسا کیا کہ وہاں مقام حران سے مصر، پھر وہاں سے انہیں اٹھا کر ایک بے آب و گیا جنگل میں ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دو مقبولوں کی اگر لڑائی ہے تو اس کی برکت سے عرب کا ملک شہر وہ بسا ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان دو عورتوں کی آپس میں لڑائی کیوں ہوئی ہے۔ انہی کی وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر بسا اور انہی کی وجہ سے وہ عرب وہ مشہور ہوا اور اب عرب میں وہ لوگ پھیلے۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کر ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں کوئی پانی وغیرہ نہیں تھا اور وہاں پہ جا کے انہیں وہ ایک تنہا جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام یا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک ان کے پاس پانی دانہ موجود تھا وہ کرتی نہیں، لیکن جب ختم ہو گیا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں وہ گھومنے لگی۔ انہوں نے صفا و مروہ پہ چڑھ کر دونوں طرف کچھ تلاش کیا لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ اسی کشمکش میں تھیں کہ وہاں سے جرم قوم وہ ایک وہاں پہ آئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہاڑ پر وہ چند پرندے وہ منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہاں پانی موجود ہوگا، کیونکہ پانی جہاں موجود ہو وہاں پرندے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہ پہنچے اور دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کی ایڑی کے قریب سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہاں سے پانی کیسے نکلا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے پاؤں یا ایڑی والی جگہ پہ اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اب ان قوم نے کہا کہ ہم بھی یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ تم رہ سکتے ہو، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ یہ پانی کی ملکیت میری ہوگی، پانی میرا ہی ہوگا، اس پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ان کی یہ شرط قبول کر لی۔ اب یہ رہنے لگے اور جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو آپ نے وہ جرمی قوم میں سے ایک وہ شادی کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر حضرت سارہ سے وہ اجازت چاہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، کافی سال ہو چکے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، میں جا کے صرف ایک نظر ان کو دیکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اجازت دی۔ آپ یہاں مکہ میں پہنچے اور جب پوچھتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور دروازہ کھٹکایا تو وہاں پہ آپ کی بہو آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال چال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ بڑی تنگی کے دن گزر رہے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی مشکل حالات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کرنا کہ جب آپ کے شوہر آئیں، گھر کے مالک آئیں تو انہیں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے تبدیل کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبوت کے انوار و تجلیات وہ ہر طرف ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میرے والد صاحب یہاں پہ ضرور وہ تشریف لائے ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ اس طرح کا ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بیوی ٹھیک نہیں ہے، اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ دوسری شادی بھی ادھری قوم جرم سے انہوں نے کر لی، قبیلہ جرم سے دوسری شادی بھی کر لی۔ چند سال گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پچھلی بار میں گیا لیکن میری ملاقات نہ ہو سکی، اس بار مجھے پھر اجازت دو کہ میں جاؤں اور اپنے بیٹے سے مل کے آ جاتا ہوں۔ پھر انہیں اجازت دے دی گئی۔ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں ہوتے بلکہ جنگل میں جو ہے وہ کام کرنے گئے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے گھر میں آتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے حال ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی الحمدللہ بہت اچھا حال ہے، آپ بیٹھیں، آپ کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زبان سے جب شکر کے کلمات سنے تو انہیں کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا، کہ اپنے گھر کے مالک کو کہنا کہ گھر کی چوکٹ اب بالکل ٹھیک ہے، اسے تبدیل نہ کرنا، یہی پکی رکھنا۔ جب وہ چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، سارا دیکھا کہ نبوت کے انوار و تجلیات یہاں پہ جو ہے وہ امڑ رہے ہیں۔ پوچھا تو بتایا کہ یہ شخص آئے تھے، یہ ہستی آئی تھی۔ انہوں نے فرمایا وہ میرے باپ تھے، اور انہوں نے کوئی پیغام دیا، اور انہوں نے پیغام بتایا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل نہ کرنا، یہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے والد تھے، اور تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تم بیوی بالکل ٹھیک ہو، اب میں تمہیں رکھوں گا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو بیویوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزاریں۔ یوں نہ کہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، خرچہ صحیح طرح نہیں چل رہا، بلکہ ہر وقت زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مزید رزق میں، عزت میں، روزی میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید جو ہے وہ تمہیں نوازوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دوسری دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے، چند سال گزرے، اتنے میں پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ جو ہے وہ مکہ میں آئے اور اپنے بیٹے کو لیا اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، جان بھی حاضر ہے۔ دونوں گئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر لی۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے، یعنی گارا وغیرہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ساری اینٹیں گارا یا جو کچھ اس وقت پتھر موجود تھے وہ سارے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور جس پتھر پہ آپ کے پاؤں مبارک رکھ کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پاؤں جو ہے وہ اس پتھر میں نشق، اس پتھر میں جو ہے وہ ثبت ہو گئے تاکہ قیامت تک آپ کے پیروں کا نشان جو ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے۔ تو یہ ساری تفسیر میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کی ہے تاکہ آپ کو ایک دفعہ جو ہے اس کا سارا پیچھے جتنا بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر صحیح سمجھ آئے گی۔ اب یہاں پہ اگر آیہ مبارکہ کو دیکھا جائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اس خانہ کعبہ کی دیواریں، اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب تو قبول فرما لے، بے شک تو ہی قبول کرنے والا ہے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ربنا تقبل لفظ آیا، تقبل، تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے قبول اور ایک ہوتا ہے تقبیل۔ تقبیل علماء فرماتے ہیں یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی اپنے کام کو جو ہے وہ چھوٹا شمار کیا جائے۔ اب کام تو کتنا عظیم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن آپ کی عاجزی یہ کی تھی کہ دعا کر رہے تھے کہ یا رب العالمین ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس چھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کوئی بڑا کام بھی کریں تو اس کو رب کی بارگاہ میں جو ہے جب پیش کریں تو یوں کہیں تقبل منا، ربنا تقبل منا، کہ یا رب العالمین ہم نے جتنا مرضی بڑا کام کیا ہے لیکن تیری بارگاہ میں اس حقیر سے عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کو قبول فرما لے۔ اور جب آدمی عاجزانہ طور پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق یہ الفاظ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے تو ضرور اس کے یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ نیک عمل میں چھوٹے بڑے سب شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنا رہے تھے،
حالانکہ وہاں قوم بنی جرم بھی تھی، وہ خدمت گزار اور رشتہ دار بھی تھے، مگر اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس میں علماء مشائخ کے لیے درس ہے کہ وہ صرف اپنے مریدوں اور شاگردوں سے کام نہ لیں، خود بھی شامل ہوں، اور یہ نفس کشی کی بہترین تربیت ہے جو انبیاء نے ہمیں سکھائی ہے۔ جب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ان گرامی دین کے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے حصہ لیتے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ سب لوگ کام کریں اور ہم تکبر کا پتلا بن کر جو ہے وہ دیکھتے رہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بیت اللہ قبول دعا کی جگہ ہے، اس لیے حضرت خلیل نے اس جگہ یہ دعا قبولیت اور اگلی دعائیں مانگی، یا دعائیں قبولیت مانگی اور یہ ساری دعائیں مانگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعائیں کی ہیں۔ دوسرا فائدہ، عمل خواہ کتنا ہی نیک ہو، کیسے ہی اخلاص سے ہو، اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے ہرگز غفلت نہ کی جائے۔ تعمیر کعبہ بہت اچھا کام ہے اور رب کے حکم سے ہوا، مگر آپ نے پھر بھی اس کی قبولیت کی دعا کی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے معاہدے کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے سارے عہدوں کو بہت پابندی سے نبھایا کہ ان کے بغیر اجازت کے اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے بھی نہ آئے۔ اور چوتھا فائدہ تو یہاں پہ یہ جو میں نے تیسرا فائدہ بیان کیا، یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ اعتراض کریں گے کہ نبی تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایک تکلیف دی کہ انہیں اپنے گھر سے دور رکھا، بچے کو گھر سے دور رکھا، بچے کو باپ کی محبت سے دور رکھا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ اعتراض تب بنتا ہے جب رب کی نافرمانی کی جائے، اور جب رب کی اطاعت کی جا رہی ہو، رب کی فرمان برداری کی جا رہی ہو تو یہ گناہ نہیں بنتے، کیونکہ جتنا کچھ بھی کر رہے تھے حضرت خلیل وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سے کر رہے تھے، جو حکم ملتا وہی بجا لاتے۔ چوتھا فائدہ، کعبہ معظمہ بیت المقدس اس لیے بھی افضل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا۔ جیسے تعمیر کرنے والے میں فرق ہے، ویسے ہی تعمیروں میں بھی فرق ہے۔ جیسے آب زمزم کا پانی یا آب زمزم جو ہے وہ تبرک ہے، مبارک ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی جگہ سے حضرت جبریل کے پر سے جاری ہوا، اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر پوچھا جائے، ان سے پوچھا گیا کہ تمام پانیوں میں کون سا پانی افضل ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ زمزم افضل ہے کہ نبی کی ایڑی کی جگہ سے نکلا ہے، لیکن افضل پانی وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے جاری فرمایا۔ جب صحابہ جو ہے وہ جہاد پہ جا رہے تھے یا سفر پہ جا رہے تھے، پانی کم تھا، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ حضرت عمر، بہرحال میرے خیال میں حضرت عمر ہی تھے، آپ نے ایک مشکیزہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا، اس میں چند گھونٹ پانی، چند قطرے پانی تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس میں اپنی انگلیاں مبارک رکھیں اور سارے گروہ نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، جتنے برتن تھے سب بھر لیے گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 1500 کے قریب بندے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ سب سے پانی افضل ہے جو حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے جو ہے وہ نکلا ہے۔ پانچواں فائدہ، بزرگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کی دعائیں قرآن شریف میں بیان فرمائیں تاکہ مسلمان یہ دعائیں مانگا کریں۔ ان میں الفاظ کی تاثیر کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کی بھی تاثیر ہے۔ چھٹا فائدہ، نیک عمل کرتے وقت اور کر چکنے کے بعد اس کے توسل سے دعا کرنا یہ افضل ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت دعا مانگی، اس لیے نماز کی حالت میں اور اس کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ساتواں فائدہ، قبولیت عمل رب کی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام نے اس کی دعائیں مانگی ہیں۔ آج حکومت جو کتاب منظور کرائے اسے یونیورسٹی کے نصاب میں جگہ دی جاتی ہے، جسے پڑھ کر لوگ سند پاتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ جسے رب قبول کرے وہ عمل تا قیامت لوگوں کی نجات کا مدار بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس قبولیت کے لیے حضور کے ذریعے خیرات کرتے تھے۔ اب ہم لوگ حضور اور حضور کی آل
پاک کے طفیل جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں اور انبیاء کی جو مانگی ہوئی دعائیں انہی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول شدہ ہیں۔ تو جب ہم ان کے صدقے دعا کرتے ہیں تو رب ہماری دعاؤں کو بھی مستجاب فرماتا ہے۔ بس آپ کو پچھلی تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھیں، وہ ساری چیزیں اپنی نظر میں رکھیں تو انشاءاللہ آدمی جو ہے وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔